الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقى ذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوتبت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات ويقولون لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك لبیک والرغباء الیک والعمل متفق علیہ ولفظہ لمسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر جب مسجد ذوالحلیفہ کے پاس آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو ان کلمات سے تلبیہ کہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حاضر ہوں میں یا اللہ، حاضر ہوں خدمت میں حاضر ہوں اور ساری بھلائی تیرے قبضے میں ہے، حاضر ہوں رغبت اور اعمال تیرے لیے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے اور امام بخاری نے نقل کیا ہے اور یہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں۔ جب وہاں پر عمرے کے لیے آپ تشریف لے جائیں گے، پہلا میقات تو آپ کا راستے میں ہی آ جائے گا، جہاز کے اندر ہی آ جائے گا۔ پھر اگر آپ دوبارہ عمرہ شریف ادا کرنا چاہیں تو 2 میقات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی حیات مبارکہ میں ذکر ملتا ہے۔ ایک اماں جی عائشہ والا، اس کو آج مسجد عائشہ کہتے ہیں، اور یہ ایک ذوالحلیفہ۔ اماں جی عائشہ کا جب رہ گیا تھا عمرہ تو آقا جی نے پھر آپ کو حکم فرمایا تھا کہ جاؤ تم عائشہ، وہ میقات ہے، وہ مسجد عائشہ کے نام سے آج وہاں پر موجود ہے، وہاں پہ چلی جاؤ، وہاں سے احرام باندھو اور باندھ کر آ کے عمرہ کرو۔ اور آقا جی کا جو اپنا عمل تھا وہ ذوالحلیفہ کا تھا، جیسا کہ یہ اچھا جی ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو اس حدیث پاک کے اندر دعا کا ذکر مل رہا ہے، یہ دوسری دعا ہے۔ ایک وہ دعا ہے، ایک وہ تلبیہ ہے جو ہم نفل ادا کرتے ہی، عمرے کی نیت کے لیے جب نفل ادا کرتے ہیں، ادا کرتے ہی ہم بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہیں، ایک وہ۔ پھر اس کے بعد ان 2 رکعتوں کے اندر جو آپ نے عمرے کے لیے پڑھنی ہیں 2 سورتیں پڑھی جائیں گی، ایک سورہ کافرون، دوسری سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ 2 سورتیں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح طواف کے بعد بھی جو نفل ادا کیے جائیں گے اس وقت بھی یہ 2 سورتیں آپ اس میں پڑھیں گے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھتے ہی ایک تو تلبیہ فرمایا، دوسرا جو آپ اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے اور پھر اونٹنی پر سوار ہو کے آپ نے قبلہ شریف کی طرف اپنا چہرہ انور سیدھا کیا، تو پھر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ دعا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلبیہ کہنے کے بعد حاجی پہلے تو 3 مرتبہ تلبیہ کہے، نفل پڑھنے کے بعد، عمرے کی نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ کہے، اس کے بعد پھر کوئی بھی وہ دعا کر سکتا ہے، جنت کی دعا کرے، عافیت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم اور اس کے فضل اور بھلائیوں کی دعا کرے، اور نیک اعمال کی طرف رغبت کا جو ہے وہ دعا کرے۔ ایک خصوصی طور پر جو آج کے دور میں ہم سب کو لازمی ہی دعا کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار عالم جب تک زندہ رکھ، ایک تو مسلمان زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان سلامت رکھ، تیسرا زندگی کے اندر نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک زندگی میں بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ان کے مرنے کے بعد بھی ہے۔ زندگی میں ان کی خدمت کر کے ہے، مرنے کے بعد ان کی قبروں پر حاضری دے کے اور ان کے لیے ایصال ثواب کر کے ہے۔ اولاد کا ماں باپ کی قبروں پر جانا، ایصال ثواب کرنا، یہ انتہائی باعث اجر و ثواب کا عمل ہے۔ ان کی روحیں بھی خوش ہوتی ہیں،
اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، ان کی زندگی میں۔ ہمارے ہاں رواج یہ تھا کہ ہر جمعرات کو اپنے فوت شدگان کی طرف سے کچھ خیرات کیا جاتا ہے، کچھ ختم دلوا دیتے، کچھ کھانا دیتے، کچھ ویسے خیرات کرتے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے شرح صدور کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جمعرات والے دن ارواحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، ہمارے ماں باپ کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور منتظر ہوتی ہیں وہ اس بات کی کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ خیرات کرے۔ جس طرح زندہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، فوت شدہ کو دعائے مغفرت کی ضرورت ہے، ان کے لیے سارا سرمایہ ہی وہ ہے، اصل ثواب ہے۔ ماں باپ کے لیے آپ کچھ اور کرے نہ کریں، اللہ آپ کو توفیق دے تو کرو، نہیں توفیق آپ کے پاس کوئی بات نہیں، حالات سب کے ایسے ہی ہیں۔ آج اپنی روٹی پوری کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، کجا کے آدمی فوت شدگان کی طرف سے دے، تو کم از کم ایک کام تو کر سکتا ہے بندہ، نماز اور قرآن تو پڑھ سکتا ہے، یہ کام تو کر ہی سکتا ہے نا جی، بندہ نماز اور قرآن پڑھے۔ جب نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خود بخود کہلوا لے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ ان کے لیے دعائے مغفرت کروا لے گا، پھر آپ کے نیک عمل کا اجر ان کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، تو آپ کے نیک عمل کا اجر بھی ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت۔ دنیا کے اندر میں نے اب تک جتنا بھی دیکھا ہے نا، جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا نا جی، اس وقت ہماری پہلی کلاس جو تھی نا جی، وہ ایک قاعدہ ہوتا تھا، اس کے ایک طرف الف ب لکھی ہوتی تھی اور ایک طرف اے بی سی لکھی ہوتی تھی، چھوٹا سا جیسا ہمارا نورانی قاعدہ ہوتا نا، ایسا قاعدہ ہوتا تھا۔ بس یہ ہماری پہلی کلاس تھی۔ چھٹی کلاس میں جا کے انگلش لگی تھی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جب میں نے میٹرک کے پیپر دیے، اس وقت 9ویں 10ویں اکٹھی ہوتی تھی، 9ویں 10ویں اکٹھی کی، 11ویں 12ویں اکٹھی کی، تو چلو فارغ کیا۔ آج جو ہے نا جی، بچے کو داخل کروانے سے پہلے، پہلی کلاس میں چڑھنے سے پہلے ہی کوئی 300 کلاسیں تو انہوں نے شروع کر دیں۔ یہ پلے گروپ ہے، یہ پریپ ہے، یہ نرسری ہے، یہ نرسری 1 ہے، یہ 2 ہے، پھر اس کے بعد جا کے جناب 1 آتی ہے، پھر 2 3 4، وہ 15-16 کلاسیں تو پہلے ہی پڑھا دیتے ہیں، 15-16 کلاسیں ویسے پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے وہ آج کے بچے کے پاس نہیں۔ آج کے بچے کو صرف گدھا بنایا گیا ہے، بوجھ لادنے والا، موٹی موٹی کتابیں دے کے اس کو بیگ میں ڈلواؤ اور گدھا بنا کے لے جاؤ۔ ہمارے ہاتھ میں اس وقت سب سے زیادہ کیا ہوتی تھی؟ ایک تختی ہوتی تھی، ایک سلیٹ ہوتی تھی، تختی اور سلیٹ، قلم دوات، تختی اور سلیٹ، یہ ہمارا سارا بیگ ہوتا تھا۔ بس اللہ اللہ خیر، تختی لکھو۔ آج کل کے بچوں کی آپ لکھائی دیکھیں تو اللہ معاف کرے، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہوئے۔ ہمارے دور کے پھر بھی وہ اچھے لکھنے والے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ آج کا آپ نصاب دیکھیں، آج سے 40 سال 50 سال کا پہلے نصاب دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، ہمارا نصاب اور آج کا نصاب۔ پھر آج بورڈ الگ ہو گئے، کون سا بورڈ پڑھنا ہے؟ آکسفورڈ کا پڑھنا ہے، فلانے کا پڑھنا ہے، فلانے کا پڑھنا ہے، فلانے کا پڑھنا ہے۔ لیکن 50 سال پہلے بھی قرآن یہی قرآن تھا، حدیث یہی حدیث تھی، 50 سال بعد بھی قرآن یہی قرآن، اور اگلے 50 سال بعد بھی یہی رہے گا، کیونکہ میرے اللہ کو پتا تھا کہ کون سا نصاب دینا ہے اور کون سا فائدہ مند ہے۔ دیکھیں نا، 50 سالوں میں اتنے نصاب بدلے، تو جو سمجھنے والے تھے انہوں نے سمجھا نا کہ یہ بیکار ہے نصاب، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر انہوں نے بدلا، پھر بدلا، پھر بدلا، پھر بدلا، پھر بدلا۔ ایک نظام مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، دوسرا قرآن، نہ بدلا ہے 14 صدیوں میں، نہ بدلے گا، یہی حرف آخر ہے جی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل ہو چکا ہے ہمارا دین، اور یہی مکمل دین ہے۔ تو پھر ہم اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب کیوں نہ حاصل کر؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک تو نیک اعمال، دوسرا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔